مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورۃ الاعراف میں قرآن مجید کا پہلا سجدہ آیا ہے۔ اگلا سوال، جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ 100 مردوں کے برابر۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی پہلی حافظہ خاتون کون تھی؟ جواب، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید کی پہلی حافظہ خاتون تھی۔ اگلا سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رحمت کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب، شہر مکہ مکرمہ کو رحمت کا شہر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب، قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ اگلا سوال، کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کر دیتا ہے؟ جواب، سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ اگلا سوال، کیا آپ کو معلوم ہے زمین پر سب سے پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ جواب، 10 محرم الحرام کو۔ اگلا سوال، بتائیے کہ کس کے لیے سورج ڈوبنے سے روک دیا گیا تھا؟ جواب، حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے۔ اگلا سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب، سورۃ ملک کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اگلا سوال، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب، 1000 گز کپڑا غلاف چڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کا پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب، اقرا۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جواب، علم پر عمل کرنا علم کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگلا سوال، نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، نماز کے لغوی معنی دعا ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب، صحیح البخاری قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ اگلا سوال، وہ کون سا پاک اور صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ جواب، چوری کیا ہوا کپڑا۔ اگلا سوال، ایسا کون سا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب، حجرہ اسود۔ اگلا سوال، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب، 8 فرشتوں نے۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 145 مرتبہ قرآن مجید میں موت کا ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال، کس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب، سورۃ الاخلاص۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی چابی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، بسم اللہ کو قرآن پاک کی چابی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کس غزوہ میں فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شامل تھے؟
جواب: غزوہ بدر میں فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شامل تھے۔ اگلا سوال: وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے پہلے کھال پر لکھی گئی تھی؟ جواب: قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سب سے پہلے کھال پر لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان گھر کی کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب: شیطان گھر کی اس جگہ پر رہتا ہے جہاں پر گندگی ہو۔ اگلا سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: خواب میں خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ اگلا سوال: دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ سورت الم نشرح۔ اگلا سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شامل ہیں۔ اگلا سوال: کون سی کتابیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آسمانی کتابیں مانی جاتی ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آسمانی کتابیں تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی مانی جاتی ہیں۔ اگلا سوال: سب سے پہلے کون سی سورت مکہ میں نازل ہوئی؟ جواب: سب سے پہلے مکہ میں نازل ہونے والی سورت سورۃ العلق ہے۔ اگلا سوال: کتنے مہینے اسلامی کیلنڈر میں ہوتے ہیں اور ان میں سے کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب: اسلامی کیلنڈر میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اگلا سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا لقب ہے اور انہوں نے کس جنگ میں پہلی بار مسلمانوں کو اپنی مدد کی پیشکش کی تھی؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں پہلی بار مسلمانوں کو اپنی مدد کی پیشکش کی تھی۔ اگلا سوال: جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: جمعے کے دن کپڑے دھونے کے حوالے سے کوئی خاص مصیبت یا ممنوع عمل قرآن یا حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ یہ ایک ثقافتی یا روایتی بات ہو سکتی ہے جو مختلف علاقوں یا معاشروں میں پائی جاتی ہے۔ اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور جمعے کے دن خاص طور پر صاف اور اچھے لباس پہننے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن کپڑے دھونے کو کسی مصیبت سے جوڑنے کی شرعی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اگلا سوال: لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا مذاق اڑانے اور ان کی تضحیک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا، اس کا مذاق اڑانا یا اسے ذلیل کرنا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگلا سوال: کون سا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا؟ جواب: والدین کا نافرمان۔ اگلا سوال: کس انسان کی دعا کو فرشتوں کی دعا کی مانند کہا گیا ہے؟ جواب: مریض کی۔ اگلا سوال: عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ الاحزاب میں۔ اگلا سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہا ہے؟ جواب: طاعون کی بیماری کو۔ اگلا سوال:
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ اگلا سوال: کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب: عید کے دنوں میں۔ اگلا سوال: قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب: 1 میل۔